قصہ $8.5 ملین کا 2018 میں میاں محمد نواز شریف پر مقدمات چل رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں عروج پر تھی۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پروفائلنگ کے لیے ملک بھر میں بزنس مین، صحافیوں، سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ میں بھی ایک ایسی ملاقات میں شامل تھا جس میں ملک کی اہم شخصیات شامل تھیں، اور ایک اہم شخصیت نے انکشاف کیا کہ میاں محمد نواز شریف نے 1994 میں $5 ملین ملک سے باہر بھجوائے تھے۔ یہ رقم ڈائیو کمپنی نے موٹر وے کے ٹھیکے میں بطور رشوت دی تھی۔ میاں صاحب نے اس رقم میں سے $3.5 ملین عزت بغاوے کو بھجوا کر بوسنیا کے سول وار میں حصہ ڈالا تھا، جبکہ باقی کی رقم لندن فلیٹس خریدنے گئے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ عزت بغاوے کو یہ رقم شاہد خاقان عباسی دے کر آئے تھے۔ لندن کے فلیٹس میں انہوں نے خرید کر دیے تھے۔ ڈائیو کمپنی کے مالک کنگ وو جنگ سے یہ رقم بھی شاہد خاقان عباسی نے لے کر دی تھی، کیونکہ مالک کا بیٹا امریکہ میں عباسی صاحب کا کلاس فیلو تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ یہ اعلیٰ ترین منصب سے بتائی گئی تھی اور اس میں 2 وزیر اعظم ملوث تھے۔ میاں نواز شریف پر مقدمات چل رہے تھے، جبکہ شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ یہ انفارمیشن میرے ذہن میں گانٹھ بن کر رہ گئی۔ عمران خان بھی ایک میٹنگ میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں۔ چند دن قبل میں نے اس بات کا ذکر شاہد خاقان عباسی سے کیا تو انہوں نے کہکا لگا کر جواب دیا کہ انفارمیشن ٹھیک ہے لیکن بات غلط ہے۔ میں نے پوچھا مطلب؟ ہم نے عزت بغاوے کو واقعی رقم دی تھی، میاں صاحب کو فلیٹس کا مشورہ بھی دیا تھا، اور ڈائیو کمپنی کا مالک کا بیٹا نہیں بلکہ بیٹی میری کلاس فیلو تھی، مگر یہ الزام 100% غلط ہے۔ میں نے ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا یہ بات کافی یا لنچ پر ہو سکتی ہے۔ میری ان سے کافی پر ملاقات طے ہو گئی اور ہم نے 3 گھنٹوں بلو ایریا کی ایک کافی شاپ پر گفتگو کی۔ میرا پہلا سوال عزت بغاوے کے $3.5 ملین کے بارے میں تھا۔ یہ ہنس کر بولے، آپ کو بتانے والے نے غلط بتایا ہے، یہ رقم $3.5 ملین نہیں بلکہ $8.5 ملین تھی، اور یہ رقم میں نے نواز شریف کے ساتھ بوسنیا جا کر عزت بغاوے کو دی تھی۔ یہ رکے اور بولے، بوسنیا میں 1992 میں جنگ شروع ہوئی۔ سلابیا کے صدر نے بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہم لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے، بینظیر کی حکومت تھی۔ مجھے ایک دن سرتاج عزیز نے بلایا اور کہا کہ بڑے میاں صاحب نواز شریف اور ان کے دوست کچھ رقم جمع کی ہے اور یہ سارے چاہتے ہیں کہ یہ رقم عزت بغاوے کو پہنچا دیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میاں شریف کی ملاقات ہوئی اور مجھے $8.5 ملین کا کیشیئر چیک دے دیا گیا۔ میں نے یہ پوچھا کس بینک کا ہے؟ یہ کسی ابوظہبی کے بینک کا تھا اور یہ کیشیئر چیک تھا، اسے کوئی بھی بینک سے کیش کروا سکتا تھا۔ میں نے لہٰذا ایئر لائن کی سیٹ بک کروائی۔ میں رخصت ہونے لگا تو میاں شریف صاحب کا پیغام آیا کہ نواز شریف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کو فرینکفرٹ پر ملیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر میں فرینکفرٹ پہنچا اور ایئرپورٹ پر میاں صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ میں نے پوچھا آپ کتنے لوگ تھے؟ یہ بولے ہم 4 لوگ تھے، میاں صاحب، میں، خیام قیصر اور نادر چودھری۔ ہم فرینکفرٹ سے اسکرپ پہنچے۔ ایئرپورٹ ویران تھا، جنگ زدہ تھا۔ ہم بڑی مشکل سے شہر آئے اور ہوٹل میں 4 کمرے لیے۔ ہمارے علاوہ پورا ہوٹل خالی تھا، ریسٹورانٹ اور کافی شاپ بند تھی۔ ہم حلال کھانا تلاش کرنے کے لیے اسلامک سینٹر پہنچے۔ ہمیں وہاں $80 کی ایک مرغی ملی۔ ہم چاروں نے بڑی مشکل سے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے تو مسجد کے نیچے میوزک کی آواز آنے لگی۔ میاں صاحب سے نوازوں کے بارے میں پوچھا تو مسکرا کر بولے، ہم نے مسجد کے نیچے ڈسکو سینٹر بنا رکھا ہے۔ امام صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں عیسائیوں کے کلب میں جاتے تھے اور انہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے ہم نے مسجد کے نیچے نائٹ کلب بنا دیا ہے۔ یہ اب یہی خرمستیاں کر لیتے ہیں، اور ہم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ہم نے وہ رات بڑی مشکل سے گزاری اور اگلے دن ہم ایئرپورٹ جا پہنچے۔ ساراشیگو کے لیے وہاں سے کوئی فلائٹ نہیں مل رہی تھی۔ ہم بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ اس دوران وہاں ایک کارگو جہاز آیا، رن وے پر اترا تو اس میں سے درجنوں لوگ اترے اور لاؤنج کی طرف دوڑ لگا دی۔ سیکیورٹی گارڈ نے اشارہ کیا کہ آپ لوگ دوڑ کر اس جہاز میں گھس جاؤ، اور ہم بھاگ کر اس جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ C-130 ٹائپ کا جہاز تھا، سیٹ کی جگہ بینچ لگے ہوئے تھے۔ ہم بہرحال جہاز میں پھنسا کر بیٹھ گئے۔ عملے نے ہم سے $200 فی کس لیا۔ جہاز اڑا اور یہ بڑی مشکل سے میزائلوں سے بچتا بچاتا سراجو ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوگا، آپ نے اتر کر لانچ میں جانا ہے۔ چنانچہ ہم
جیسے ہی دروازہ کھلا ہم نے لانچ کی طرف دوڑ لگا دی اور بڑی مشکل سے گولیوں اور میزائلوں سے بچتے ہوئے لانچ میں پہنچ گئے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ نیٹو فورسز کے قبضے میں تھا۔ درجہ حرارت -26 ڈگری تھا۔ دور دور تک برف تھی۔ ہیٹر اور بجلی دونوں نہیں تھے۔ ایئرپورٹ سے شہر تک جانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ راستے میں 7 فوجیوں کے مورچے تھے اور گاڑیوں کو گولیوں سے اڑا لیا جاتا تھا۔ ہم لاؤنج میں پریشان اور اکیلے بیٹھے تھے۔ اس دوران وہاں ایک بختر بند گاڑی آئی اور اس میں سے ایک خوبصورت خاتون اتری۔ وہ ایک انٹرنیشنل صحافی تھی۔ نادر چودھری نے اسے بتایا کہ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، ہم شہر جانا چاہتے ہیں۔ خاتون نے ہمیں پیشکش کی کہ اگر آپ مجھے وزیر اعظم کا انٹرویو لینے دیں یا ان سے انٹرویو کروا دیں تو میں آپ کو شہر پہنچا دیتی ہوں۔ ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی۔ گاڑی میں شراب کی درجنوں باکس پڑے ہوئے تھے۔ خاتون نے مجھے کہا جہاں گاڑی روکوں تم فوراً شراب کا باکس گاڑی سے باہر لٹکا دینا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ خاتون ایئرپورٹ سے نکلی اور راستے پر فوجیوں کا قبضہ تھا۔ خاتون چیک پوسٹ پر رکتی، مجھے اشارہ کرتی، میں فوجیوں کو شراب کے باکس پکڑاتا۔ ہم شراب تقسیم کرتے کرتے شہر کی سڑک پر پہنچ گئے۔ خاتون کو گولیوں اور گولوں سے بچنے کے لیے زگ زیگ گاڑی چلا رہی تھی۔ سڑک پر اس وقت ہماری گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی یا شخص نہیں تھا اور ہمارے اوپر گولیاں برس رہی تھیں۔ اس طرح ہم بچتے بچاتے عزت بغاووں کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ خاتون نے ہمیں اس کے گیٹ کے سامنے پھینکا اور خود زگ زیگ گاڑی چلاتے وہاں سے فرار ہو گئی۔ ہمیں دیکھ کر بوسنیا کی فوج نے رائفلیں تان لی۔ شاہد خاقان عباسی کا انداز ڈرامائی اور مقناطیسی تھا۔ میرے لیے ان کی سٹوری ٹیلنگ کا یہ آرٹ نیا تھا، لہٰذا میں انہیں حیرت سے دیکھتا اور سنتا چلا گیا۔ وہ رکے اور لمبی سانس لے کر بولے۔ ہم نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا ہمارے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہم عزت بغاوے کو امدادی چیک دینے آئے ہیں۔ وہ آخر کار ہمیں ہانکتے ہوئے ہیڈ کوارٹر لے گئے۔ ہیڈ کوارٹر میں ہیٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ عزت بغاوے کے کمرے میں بھی بس ایک بلب جل رہا تھا۔ وہ -26 سینٹی ڈگری پر 3-4 اوور کوٹ پہن کر بیٹھے ہوا تھا۔ دفتر میں ٹوٹی کرسیوں کے علاوہ کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ ہم باتھ روم گئے تو انتہائی گندا اور بدبودار تھا۔ مدت سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی، ہر طرف بدبو تھی۔ عزت بغاوے نے ہمیں کافی دی، ہمارے کپوں میں ایک ایک گھونٹ کافی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کافی موجود نہیں ہے۔ وہ جمعے کا دن تھا، اس نے ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی پیشکش کی جو ہم نے قبول کر لی۔ اس نے ہمیں آدھا گلاس پانی کا دیا اور کہا اسی سے وضو کرنا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس کے ملٹری کانوے کے ساتھ سراجیو کی ایک جامع مسجد میں پہنچ گئے۔ عزت بغاوے نے ہمیں راستے میں بتایا کہ ہم بے دین اور اسلام سے دور تھے۔ سربوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے نماز پڑھنا سیکھی۔ ہم اس سے پہلے صرف نام کے مسلمان تھے۔ ہم مسجد پہنچے تو ہمیں ایک بھی پورا انسان نہیں ملا۔ جنگ نے تمام لوگوں کے کوئی نہ کوئی اعضاء نگل لیا تھا۔ کسی کا پاؤں نہیں تھا تو کسی کا ہاتھ نہیں تھا اور کسی کا کان سے محروم تھا۔ پوری مسجد میں ادھورے لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ نمازیوں کو جب ہمارے بارے میں پتہ چلا تو سب عقیدت سے ہمارے پاس آئے اور ہمارے ہاتھ چومنے لگے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ نمازی عزت بغاوے سے پرہیز کر رہے ہیں، لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، وہ اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار اسے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم نے جیسے تیسے نماز مکمل کی اور عزت بغاوے کے ساتھ واپس چلے آئے۔